الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا۔ محترم و محتشم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز منڈی بہاؤالدین سے۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے دعا کی عدم قبولیت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، طلب کرو حاجات کو، جائز ضروریات کو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری دعا کو، تمہاری آرزو کو، تمہاری اپیل کو، تمہاری گزارش کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا جو بندہ میری عبادت سے دور بھاگے گا، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ کریم اس بندے کو عنقریب جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ آیہ مقدسہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو دعا کا ثبوت ہے، دعا مانگنے کا، وہ قرآن مقدس نے ہمیں دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، طلب کیا کرو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندہ میری بارگاہ سے، عن عبادتی میری بندگی سے روگردانی کرے گا، دور بھاگے گا، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ رب العالمین اس بندے کو عنقریب جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اور آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ اس تیزی کے دور میں، جب کہ معاشرے کے اندر تیزی ہے، شدت پسندی ہے اور دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ہم اپنے مالک کریم کی بارگاہ تک صحیح معنوں تک نہیں پہنچ سکتے، جو اللہ کریم کی حقیقی بارگاہ ہے اس تک ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے، اور کن وجوہات کی بنا پر ہماری دعائیں اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا جو ہے یہ خود ایک عبادت ہے، خود ایک بندگی ہے، اور جو عبادت ہے، بندگی ہے، ریاضت ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور دعا جو ہے یہ ہر عبادت کا مغز ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، اور یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے بعد جو عبادت کا مغز ہے وہ اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات کو مانگنا ہے اور رب سے دعا مانگنا ہے۔ تو جو بندہ اپنے مالک سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور آئیے آج دیکھتے ہیں، آج جانتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حدیث قدسی کو بیان فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن پہلی بار دعا کرتا ہے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندہ مومن کی دعا کو نہیں سنتا۔ تو جب تیسری بار بندہ مومن اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ تیسری بار اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی کو بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں یا ملائکتی، حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے یا ملائکتی قد استحییتم من عبدی لیس لہ غیری، فرمایا اے فرشتو میں اللہ کو حیا آتی ہے، اب یہ بندہ تیسری بار میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب یہ جو کچھ مانگتا ہے اس بندے کو عطا کر دیا جائے۔ کیوں کہ کائنات میں اور کوئی دروازہ نہیں ہے، کائنات میں اور کوئی ہستی نہیں ہے، کائنات میں اور کوئی بارگاہ نہیں ہے، کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، کائنات میں ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس کے پاس یہ جا کے مانگے گا۔ فرمایا اب یہ بندہ تیسری بار میری بارگاہ میں آ گیا ہے، فرمایا اب یہ جو کچھ مانگتا ہے اس بندے کو عطا کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد دوسری وجہ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مالک سے دعا کرتا ہے تو فرمایا اللہ کھیلتے دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگتا ہے اور زبان پہ وہ اللہ سے حاجات کو مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، لیکن دل کے اندر دنیا ہے، دل کے اندر وسوسات ہیں، دل کے اندر خیالات ہیں، دل کے اندر کوئی اور چیز ہے، تو فرمایا اللہ کھیلتے دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ کیا مطلب کہ جو اس کے بات لبوں پر ہے وہی دل کے اندر ہونی چاہیے، اور جو دل کے اندر ہے وہی لبوں کے اوپر ہونی چاہیے، اور اس کے لبوں کی اور دل کی بات ایک ہوگی، یعنی کہ اس کا دل بھی رب کی طرف متوجہ ہوگا اور زبان بھی، لب بھی رب کی طرف متوجہ ہوں گے، تو پھر اللہ کریم اس بندہ مومن کی دعا کو سنے گا۔ تیسری حدیث کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کریم سے دعا مانگتا ہے تو فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف معلق بین السماء والارض حتی یصلی علی النبی، فرمایا اس وقت تک کسی بندہ مومن کی دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کے ذات اقدس پر درود و سلام نہیں بھیجتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا، جس دعا سے پہلے ہم درود پڑھتے ہیں یا اس کے آخر میں درود پڑھتے ہیں، تو فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ امید ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کریم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں جلد قبول فرمائے گا۔ اور تیسری وجہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اپنے مالک کریم سے دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے تو فرمایا یمد یدیہ، اپنے ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگے۔ حضور فرماتے ہیں وَيَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس شخص کا کھانا پینا حرام ہے تو بتائیں کہ اس بندہ مومن کی دعا کس طرح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو آئیے آج صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حرام کھانے سے دور رکھا۔ ایک صحابی رسول جو ہیں وہ نماز فجر ادا کرتے ہیں اور اٹھ کے اپنے گھر جلدی چلے جاتے ہیں، تو کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی یہ جو صحابی ہیں، یہ جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ جلدی چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی میرے گھر کے ساتھ جو ہمارا پڑوسی رہتا ہے، جو ہمارا ہمسایہ رہتا ہے، اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، جب مدینہ المنورہ میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ اس کی جو کھجور کا درخت ہے اس سے کھجوریں ہمارے گھر بھی آ جاتی ہیں، تو میں نماز فجر پڑھ کے جا کے جو کھجوریں ہمارے گھر گری ہوتی ہیں وہ اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں چلا جائے۔ تو فرمایا جس بندے کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، تو بتائیں وہ بندہ غوث الاعظم کے دربار پہ بھی چلا جائے تو اس بندے کی دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے
شرط یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے اس کا رزق پاک ہو، طیب ہو اور طاہر ہو۔ جب رزق پاک ہوگا، صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، پھر اللہ کریم اس بندہ مومن کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور تیسری بات، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کی توہین کرتا ہے، اپنے والدین کی تنقیص کرتا ہے، فرمایا اس کی دعا تو دعا رہی، اللہ اس کے نوافل، اس کے فرائض، اس کے واجبات، کوئی بھی چیز اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، فرمایا جس کے ساتھ اس کا باپ راضی ہے اس کے ساتھ عرش کا خدا بھی راضی ہے، جس کے ساتھ اس کا باپ ناراض ہے اس کے ساتھ عرش کا خدا بھی ناراض ہے۔ تو فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی شان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، فرمایا تمہارے باپ کو اللہ کریم نے جنت کا درمیان والا دروازہ بنا دیا ہے۔ اور باقی رہی بات ماں کی، حدیث بخاری ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جو تمہاری جنت ہے اس کو اللہ کریم نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اب یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ کوئی بڑی پڑھی لکھی ہو، بے شک ماں سادہ لو انسان ہو، اللہ کریم نے پھر بھی اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے والدین کا گستاخ ہے، اپنے والدین کا نافرمان ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کے حج کو، روزے کو، نماز کو، دنیا کی کسی عبادت کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دعوات مستجابۃ لا شک فیہن، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص، فرمایا دعوت المظلوم، پہلا وہ بندہ جو مظلوم ہے، اللہ مظلوم کی بھی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ فرمایا ودعوت المسافری، اور دوسرا وہ شخص جو مسافر ہے، اللہ مسافر کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ ودعوت الوالدی علی الولدی، رواہ الترمذی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جو والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کریم اس کو بھی کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا گستاخ ہے، نافرمان ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، اللہ کبھی بھی اس شخص کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اور اس کے بعد آج کے اس دور میں جب کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ جو ہے اپنے معاملات کے اندر گرا ہوا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی ساری چیزیں اللہ کریم کی بارگاہ میں محبوب ہیں، ساری چیزیں بہترین ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ محترم اور مکرم چیز ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگنا۔ اور جب بندہ مومن اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، اپنی جو اخلاص ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کے ذریعے جب بندہ مومن اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، پھر بندہ مومن کے دعا مانگنے میں فرق ہو سکتا ہے، دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جب صحابہ آپ کی بارگاہ میں آتے تو آقا کریم علیہ السلام ہر ایک کے لیے دعا فرماتے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ یا حضرت آپ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ بتائیں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم ہماری دعا کو نہیں سنتا، تو جب آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس دعا کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں یا عملی طور پہ بتا دوں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا حضرت آپ مجھے عملی طور پہ بتا دیں۔ تو حضرت بایزید حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اٹھا کے پانی کے اندر ڈال دو۔ جب اس شخص کو پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے اور اس کے ناک میں اس کے کانوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مستغرق ہو کے یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس پانی سے بچا لے، یا اللہ میں ڈوبنے لگا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس بندہ مومن کو اٹھا کے باہر لے آئیں۔ جب اس کو اٹھا کے باہر لے آئے تو آپ نے فرمایا جو حالت تیری اتنی دیر کے بعد ہوئی، جو لمحات، جو تقوی، جو اخلاص، جو استغراق اللہ نے تمہیں اتنی دیر کے بعد عطا فرمایا، اور تم نے اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر رو کر کے اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں پانی سے باہر نکال لیا گیا۔ فرمایا جو تیری حالت اتنے وقت کے بعد ہوئی ہے، فرمایا میں امام جعفر صادق کی حالت ہر لمحہ 24 گھنٹے اسی طرح ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ کریم میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے، یہ کمالات عطا فرمایا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کسی شخص کے لیے دعا کرتے تو اللہ کریم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں اور اجازت لے کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے امی جان آج میں آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور نماز پڑھ کے اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کا میں حضور کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جب نماز ادا ہو جاتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک دم فرمایا اللہم اغفر لک و امک، اے آنے والے اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو بات حضور کو کہنی تھی وہ تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا فرما دی۔ تو آئیے آج کے اس سبجیکٹ سے، آج کے اس مضمون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر سوز ہو، درد ہو، اخلاص ہو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں رب کی جو رحمت ہے اس کی امید رکھے، اور رزق کی پاکیزگی یہ شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بھی کسی شخص کے لیے دعا فرماتے تو اللہ کریم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔